مولانا ابوال کلام آزاد تحریک آزادی ہند کے عہد ساز رہنما، ہندو مسلم اتحاد کے دائی، تقسیم ہند کے سب سے بڑے مخالف۔ بانی پاکستان نے مولانا آزاد کو کانگریس کا شو بوائے قرار دیا۔ جمال الدین افغانی کے خاندان کے فرزند مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ کلکتہ سے سن 1912 میں صحافی اور سیاسی سرگرمیاں شروع کی۔ پاکستان کے متعلق کئی پیش گوئیاں کی، بہت درست بھی نکلیں۔ اپنی آخری کتاب میں قائد اعظم کی اصول پرستی کو سراہا۔ ویلزی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں مولانا ابوال کلام آزاد ایک عہد ساز باکمال شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آزادی کے لیے قومی اتحاد یعنی ہندو مسلم سمیت بر صغیر کی تمام قوموں کے مابین اتحاد کے دائی۔ مولانا آزاد کو انسانیت کے علم بردار سیاستدان کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے۔ برطانوی راج سے آزادی کی جدوجہد کے دوران جب قومیت اور ثقافتی شناخت کو مذہب کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جا رہا تھا، اس دور میں مولانا آزاد ایک ایسی قوم کا تصور رکھتے تھے جس میں ہر شہری کے حقوق میں مذہب، ذات پات، فرقہ اور جنسی بنیاد کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈال سکیں۔ ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار مولانا آزاد کبھی بھی مسلم لیگ کے دو قومی نظریے کے حامی نہیں بنے اور انہوں نے کھل کر اس بات کی مخالفت کی تھی۔ 1940 میں کانگریس کا صدر منتخب ہونے پر مولانا آزاد کو بانی پاکستان محمد علی جناح کی جانب سے کانگریس کا شو بوائے کا خطاب دیا گیا۔ مولانا ابوال کلام آزاد کا شجرہ نسب جمال الدین افغانی سے ملتا ہے۔ آپ کا تعلق ایک مذہبی، تعلیمی و تہذیبی خانوادے سے تھا۔ ان کے پردادا مولانا منور الدین بڑے عالم دین تھے۔ مغلیہ دور ان کی سلطنت نے انہیں رکن المرسلین کا خطاب دے رکھا تھا۔ والد ماجد مولانا خیر الدین اسلامیات کے ماہر اور شاعر و ادیب تھے، جو سن 1857 کی جنگ آزادی کے دوران ہجرت کر کے مکہ معظمہ میں قیام پذیر ہو گئے تھے، جہاں مولانا آزاد 11 نومبر سن 1888 کو پیدا ہوئے۔ اصل نام محی الدین احمد رکھا گیا۔ آپ کی والدہ عالیہ بنت محمد کا تعلق مدینہ کے ایک علمی خاندان سے تھا، جن کے والد شیخ محمد ظاہر وطری مدینہ منورہ میں ایک معروف عالم دین تھے۔ اسی لیے مولانا آزاد کا بچپن مکہ اور مدینہ شریف میں گزرا۔ مولانا آزاد نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے ہی حاصل کی، جو آپ کو فیروز بخت کے تاریخی نام سے بھی پکارا کرتے تھے۔ پھر آپ حصول علم کے لیے مصر کی جامعۃ الازہر چلے گئے اور اپنی خداداد صلاحیتوں کی بدولت صرف 14 سال کی عمر میں علوم مشرقی کا تمام نصاب مکمل کر لیا۔ عرب سے ہجرت کر کے آپ کے والد سن 1898 میں واپس ہندوستان آ گئے اور کلکتہ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ یہیں سے مولانا آزاد نے اپنی صحافتی اور سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ کلکتہ سے ہی سن 1912 میں الہلال کے نام سے ایک ہفتہ وار اخبار نکالا۔ یہ پہلا باتصویر سیاسی اخبار تھا اور اس کی تعداد اشاعت تقریباً 52,000 تھی۔ اس اخبار میں انگریزوں کی پالیسیوں کے خلاف مضامین شائع ہوتے تھے، اسی لیے انگریز حکومت نے سن 1914 میں اس اخبار پر پابندی لگا دی۔ اس کے بعد البلاغ کے نام سے مولانا نے سن 1915 میں ایک دوسرا اخبار جاری کیا۔ یہ اخبار بھی انگریز مخالف پالیسیوں پر گامزن رہا۔ مولانا آزاد کا مقصد قومی ہم آہنگی اور ہندو مسلم اتحاد کے ذریعے انگریزوں سے آزادی کا حصول تھا۔ انہوں نے اپنے اخبارات کے ذریعے قومی وطنی جذبات کو ابھارنے کی، اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ مولانا ابوال کلام آزاد لسان الصدق اور پیغام جیسے اخبارات اور رسائل بھی شائع کرتے رہے۔ مولانا ابوال کلام آزاد سیاسی محاذ پر بھی سرگرم رہے۔ انہوں نے ہندوستان چھوڑ دو اور عدم تعاون تحریک میں بھی حصہ لیا۔ خلافت تحریک
میں بھی پیش رہے۔ مہاتما گاندھی، ڈاکٹر مختار احمد انصاری، حکیم اجمل خان اور علی برادران کے ساتھ ان کے بہت اچھے مراسم رہے۔ گاندھی جی کے فلسفہ عدم تشدد سے وہ بہت متاثر تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ شاعر مشرق علامہ اقبال اور سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک سے بھی بہت متاثر تھے۔ 1921 میں آگرہ میں اپنی ایک تقریر کے دوران انہوں نے الہلال کے بنیادی مقاصد کا ذکر بھی کیا تھا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا پہلا مقصد ہندو مسلم اتحاد ہے۔ میں مسلمانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کا فرض ہے کہ وہ ہندوؤں کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کریں تاکہ ہم ایک کامیاب قوم کی تعبیر کر سکیں۔ یہ مولانا کی تقریر کا ایک اقتباس تھا۔ مولانا آزاد کے لیے قوم کا اتحاد آزادی سے بھی زیادہ اہم تھا۔ 1923 میں کانگریس کے خصوصی اجلاس سے اپنے صدارتی خطاب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج بھی اگر کوئی دیوی آسمان سے اتر کر یہ کہے کہ وہ ہندو مسلم اتحاد کے عوض یعنی کہ ہم سے ہندو مسلم اتحاد لے لے اور اس کے بدلے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہمیں آزادی دلائے گی تو میں اسے مسترد کر دوں گا۔ آزادی ملنے میں تاریخ سے ہمارا کچھ نقصان ضرور ہوگا، لیکن اگر ہمارا اتحاد ٹوٹ گیا تو پوری انسانیت کا نقصان ہوگا۔ مولانا آزاد ایک اہم قومی لیڈر کی حیثیت سے ابھرے۔ وہ کانگریس پارٹی کے صدر بھی رہے۔ تحریک آزادی کے دوران سن 1915 سے سن 1945 کے دوران انہیں 10 برس کے قریب جیل کی مشقتیں بھی سہنا پڑیں۔ اس موقع پر ان کی شریک حیات زلیخا بیگم نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ زلیخا بیگم بھی آزادی کی جنگ میں مولانا آزاد کے شانہ بشانہ رہیں، اسی لیے ان کا شمار بھی آزادی کی جانباز خواتین میں ہوتا ہے۔ 1946 میں جب تقسیم ہند کی نئی شکل کافی حد تک واضح ہونے لگی اور کانگریس اور مسلم لیگ تقسیم پر متفق بھی ہو گئیں تو مولانا آزاد نے سب کو خبردار کیا تھا کہ آنے والے وقت میں ہندوستان کو اس تقسیم کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نفرت کی بنیاد پر بننے والا یہ نیا ملک اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک یہ نفرت زندہ رہے گی۔ جب تقسیم کی یہ آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی تو یہ نیا ملک بھی مختلف ٹکڑوں میں بٹنا شروع ہو جائے گا۔ اپریل سن 1946 کو کانگریس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مولانا آزاد نے کہا کہ میں پاکستان کی شکل میں مسلم لیگ کے الگ ملک کے مطالبے کو ہر زاویے سے پرکھ چکا ہوں اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ فیصلہ نہ صرف ہندوستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا بلکہ اس کا خمیازہ خود مسلمانوں کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ کسی حل کی بجائے یہ فیصلہ مزید مسائل پیدا کرے گا۔ مولانا نے پاکستان سے متعلق بہت سی پیشگوئیاں کی، جن میں نئے ملک کے ٹکڑوں میں بٹنے کی پیشگوئی تو سن 1971 میں ہی پوری ہو گئی۔ ان کی کئی چند مزید باتیں بھی پاکستان کے منظرنامے میں کافی نمایاں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے قیام پاکستان سے قبل کہا تھا کہ سیاسی قیادت کی بجائے شاید اس ملک کی فوج حکومت کرے گی۔ یہ ملک بھاری قرضوں کے بوجھ تلے دب جائے گا اور اسے ہمسایہ ممالک سے جنگ کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں امیر تاجر قومی دولت کا استحصال کریں گے اور عالمی طاقتیں اس پر تسلط جمانے کی کوشش جاری رکھیں گی۔ مولانا نے انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کو پاکستان ہجرت نہ کرنے کا مشورہ بھی دیا تھا اور یہ مشورہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان میں پہلے سے مقیم لوگ اپنی علاقائی شناخت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، جبکہ انڈیا سے آنے والوں کو بن بلایا مہمان سمجھا جانے لگے گا۔ مولانا آزاد کی آراء سے اختلاف اور بحث کی اپنی اہمیت کے باوجود وہ اپنے عہد کے انتہائی ذہین شخص تھے، جس کا اعتراف پوری علمی دنیا کو ہے۔ ہندوستان کی آزادی کے بعد مولانا آزاد ملک کے وزیر تعلیم بنائے گئے۔ انہوں نے وزیر تعلیم کی حیثیت سے بہت اہم کارنامے انجام دیے۔ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن اور دیگر تکنیکی، تحقیقی اور ثقافتی ادارے انہی کی دین ہیں۔
انہیں بھارت رتن کے اعزاز سے بھی نوازا گیا تھا۔ مولانا آزاد صرف ایک سیاستدان نہیں تھے بلکہ ایک صاحب طرز ادیب، بہترین صحافی اور مفسر بھی تھے۔ انہوں نے شاعری بھی کی، انشائیے بھی لکھے، سائنسی مضامین بھی تحریر کیے، علمی و تحقیقی مقالات بھی لکھے، قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی۔ ترجمان القرآن کے متعلق بعض شخصیات نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ قرآن مجید اگر اردو زبان میں نازل ہوتا تو اس کا اسلوب ایسا ہی ہوتا جیسا کہ مولانا کے ہاں ہے۔ کسی شخصیت نے آپ کو امام الہند بھی قرار دیا۔ آپ نے 2 جلدوں میں قرآن پاک کی تفہیم کی، علالت کے باعث تیسری جلد نہ آ سکی۔ غبار خاطر ان کی وہ کتاب ہے جو قلعہ احمد نگر میں قید کے دوران انہوں نے تحریر کی تھی۔ اس کتاب میں انہوں نے قید خانے کی زندگی کی رودات کے علاوہ ملک کی سنگینی حالات کی تصویر کشی کی اور اپنی علم و فن کی ہنرمندی کے جلوے بھی بکھیرے۔ اس میں وہ سارے خطوط ہیں جو انہوں نے مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام تحریر کیے تھے۔ اسے مالک رام جیسے محقق نے ترتیب دیا ہے اور یہ کتاب ساہتیہ اکیڈمی سے شائع ہوئی ہے۔ یہ مولانا آزاد کی زندگی کے حالات اور ان کے کوائف جاننے کے لیے بہترین ماخذ ہے۔ مولانا آزاد کی نثر عقل اور فکری دانش کی اعلیٰ مثال گردانی جاتی ہے۔ ایک جگہ منفرد اور دلکش اسلوب میں لکھتے ہیں کہ جس قید خانے میں صبح ہر روز مسکراتی ہو، جہاں شام ہر روز پردہ شب میں چھپ جاتی ہو، جس کی راتیں کبھی ستاروں کی قندیلوں سے جگمگانے لگتی ہوں، کبھی چاند کی حسن افروزیوں سے جہان تک رہی ہوں، جہاں دوپہر ہر روز چمکے، شفق ہر روز نکھرے، پرندے ہر صبح و شام چہکیں، اسے قید خانہ ہونے پر بھی عیش و مسرت کے سامانوں سے خالی کیوں سمجھ لیا جائے۔ یہاں سر و سامان کار کی تو اتنی فراوانی ہوئی کہ کسی گوشے میں بھی گم نہیں ہو سکتا۔ مصیبت ساری یہ ہے کہ خود ہمارا دل و دماغ ہی گم ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے ہی باہر ساری چیزیں ڈھونڈتے رہتے ہیں مگر اپنے کھوئے ہوئے دل کو کبھی نہیں ڈھونڈیں گے۔ حالانکہ اگر اسے ڈھونڈ نکالیں گے تو عیش و مسرت کا سارا سامان اس کوٹھڑی کے اندر سمٹا ہوا مل جائے گا۔ مولانا آزاد کے طرز سخن کی تعریف میں معروف شاعر حسرت موہانی نے یہ شعر لکھا تھا: جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر، جب سے دیکھی ابوالکلام کی نثر، نظم حسرت میں کچھ مزہ نہ رہا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا انتقال 22 فروری سن 1958 کو دہلی میں ہوا۔ ان کا مزار اردو بازار جامع مسجد دہلی کے احاطے میں ہے۔ ان کے یوم پیدائش 11 نومبر کو بھارت میں قومی یوم تعلیم منایا جاتا ہے۔ مولانا آزاد کے انتقال کے بعد ان کی تہلکہ خیز کتاب انڈیا ونز فریڈم شائع ہوئی، جس میں مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ 10 سال بعد میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو تسلیم کرتا ہوں کہ مسٹر جناح نے جو کچھ کہا اس میں زور تھا۔ کانگریس اور لیگ دونوں اس سمجھوتے یعنی کہ کابینہ مشن منصوبے میں فریق تھے، اور ایسا مرکز صوبوں اور گروپوں میں تقسیم کی بنیاد پر ہی ہوا تھا کہ لیگ نے منصوبے کو منظور کیا تھا۔ کانگریس نے شک کا اظہار کر کے دانش مندی کا ثبوت دیا اور نہ ہی وہ حق بجانب تھے۔ اگر وہ ہندوستان کے اتحاد کے حامی تھے تو اسے غیر مبہم انداز میں منصوبے کو منظور کر لینا چاہیے تھا۔ پس و پیش نے ہی مسٹر جناح کو ہندوستان کی تقسیم کا موقع فراہم کیا۔ اسی کتاب کے آخر میں مولانا آزاد نے پاکستان کی نئی حکومت کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے، ہندوستان اور پاکستان دونوں کے مفاد کا تقاضا ہے کہ وہ باہم دوستانہ تعلقات پیدا کریں اور تعاون پر عمل پیرا ہوں۔ اس کے سوا کوئی دوسرا راہ عمل اختیار کیا جائے گا تو تکلیف، مشکلات اور بدنصیبی میں اضافہ ہوگا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور محمد علی جناح دونوں 20ویں صدی میں ہندوستانی سیاست کے 2 اہم رہنما تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد پاکستان کے قیام کے شدید ترین مخالف تھے، جبکہ دوسری جانب محمد علی جناح
जिनकी सियासत पाकिस्तान के क़याम की कोशिशों के गिर्द ही घूमती थी, मगर सियासी इख्तलाफात बाहमी एहतराम में कभी भी रुकावट न बने। वो अगरचे पाकिस्तान के क़याम के मुखालिफ थे, मगर मुसलमानों की बेहतरी और बहबूद हमेशा उनका नस्बुल ऐन रही थी। यही वजह है कि जब उन्हें जिन्हा की असाबत राय का एहसास हुआ तो उन्होंने उसे तस्लीम करने में ज़रा भी पसोपेश नहीं किया। इसीलिए 19 जुलाई 1951 को भारत के वज़ीर तालीम की हैसियत से तेहरान से वापसी पर मौलाना आज़ाद एक दिन के लिए कराची रुके तो बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर फातिहा पढ़ी और फूल चढ़ाए। जिन्ना और आज़ाद तहरीक आज़ादी पाक व हिंद के दो दरख्शां सितारे हैं। दो उनकी सोच बहुत मुख्तलिफ है और उनका सोचने का जाविया, उनका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है। एक मुसलमानों की एक अलहदा रियासत के ऊपर डटा रहा जब तक कि उसको हासिल न कर दिया, और दूसरा अपनी जानिब मंतिक व दलील से ये बात कहता रहा कि नहीं, तकसीम नहीं होनी चाहिए, हिंदुस्तान को मुत्तहिद रहना चाहिए। ये तो वक्त बताएगा कि नज़रिया आज़ाद का दुरुस्त था कि जिन्ना का। गो के अभी ये लगता है कि शायद आज़ाद ने जो बातें कही उनमें से बहुत सी सही साबित हुई, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बहरहाल ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट था आज़ाद साहब के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मैं बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।